اور جو شخص شریعت کے خلاف طریقے سے ڈھول ڈھماکے کر کے یا ناچ گانے کر کے اگر وہ رسول کا میلاد منا رہا ہے تو یقیناً ایسا ڈھول ڈرامے کرنے والا، ناچ گانے کرنے والا، وہ یقیناً وہ گنہگار ہے، وہ عذاب نار کا مستحق ہے۔ تو اس کے ایک کے کرنے سے یہ سب پر لاگو نہیں ہوتا کہ میلاد ہی کو بند کر دو، نہیں۔ بعض نادان و کم علم لوگ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرمانا ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور پھر کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کے دور میں جلسے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھروں کو نہیں سجاتے تھے، جب دین اللہ نے مکمل کر دیا تو یہ نئی چیزیں ایڈ کرنا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2351 اور بین الاقوامی حوالہ ہے 1017۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے دین اسلام میں کوئی ایسا نیا طریقہ شروع کیا جس سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہو، نادان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے جو کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی بھی چیز نئی ایڈ نہیں کر سکتے اگرچہ وہ شریعت کے اصول کے مطابق ہو، تو آپ اس حدیث سے کیا سمجھیں گے؟ اس حدیث میں تو حضور فرما رہے ہیں نئی چیزیں ایڈ کرنے کا حضور حکم فرمایا، نئی چیزیں شروع کرنے کا حکم فرمایا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1726 کے اندر ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، یعنی حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس تعلق سے رب تعالیٰ خاموش رہا تو یہ وہ کام اس قبیل سے ہیں جسے اللہ نے معاف کر دیا۔ تو میلاد شریف، جلوس میلاد، آقا علیہ السلام کی محبت کے اظہار کے لیے گھروں کو سجانا، حضور علیہ السلام کی محبت میں جلوس نکالنا، نہ تو قرآن میں حرام ہے نہ حدیث میں حرام ہے، اور اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ جب قرآن میں حرام نہیں، حدیث میں حرام نہیں، تو پیارے یقیناً یہ کیا ہے؟ حلال ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا حلال بھی قرآن میں بیان کر دیا، حرام بھی بیان کر دیا، اور جس چیز کے تعلق سے جو بیان نہیں کیا گیا وہ کیا ہے؟ اس قبیل سے جو کہ جائز ہے، بلکہ خوشی کے اظہار کو تو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں پر خوب چرچا کرو، خوشی کا اظہار کرو۔ تو اس لیے عاشقان رسول آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار مختلف اور انواع قسم سے، طرح طرح سے جائز اور شریعت کے اندر رہ کر اصول کے مطابق آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو شخص شریعت کے خلاف طریقے سے ڈھول ڈھماکے کر کے یا ناچ گانے کر کے اگر وہ رسول کا میلاد منا رہا ہے تو یقیناً ایسا ڈھول ڈرامے کرنے والا، ناچ گانے کرنے والا، وہ یقیناً وہ گنہگار ہے، وہ عذاب نار کا مستحق ہے۔ تو اس کے ایک کے کرنے سے یہ سب پر لاگو نہیں ہوتا کہ میلاد ہی کو بند کر دو، نہیں، بلکہ اس غلطی کو روکا جائے گا جہاں پر اس طرح کی غلطیاں خرافات ہو رہی ہیں، ان خلافات کو روکا جائے گا، نہ کہ عید میلاد النبی علیہ السلام کے جشن منانے کو ہی بدعت یا حرام کہہ دیا جائے گا۔ بعض نادان و کم علم لوگ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرمانا ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی بھی زیادتی کی جائے گی وہ کیا ہے؟ دین میں زیادتی کرنا ہوگا، وہ بدعت ضلالہ ہوگا، جہنم میں لے جانے والا کام ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کے دور میں جلسے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھروں کو نہیں سجاتے تھے، جب دین اللہ نے مکمل کر دیا تو یہ نئی چیزیں ایڈ کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ضلالہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس لیے یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ تو ان کم علم کم فہم حضرات کو جان لینا چاہیے آقا علیہ السلام نے یہ کب فرمایا کہ دین اب مکمل ہو گیا، اب کوئی بھی نئی چیز اگرچہ وہ دینی اصول کے مطابق ہو، شریعت کے موافق ہو اور اس سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہو، جب بھی تم کیا ہے؟ شروع مت کرنا، یہ ایڈ مت کرنا۔ آقا علیہ السلام نے یہ کہیں نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام نے خود حکم دیا کہ جو بھی نیا کام جس سے دین کو فائدہ ہو، دین کی نشر و اشاعت میں اسے مدد ملے، وہ کام کرنے پر آقا علیہ السلام نے بشارتیں دی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ایسا کرنے پر ثواب کے مزدے سنائے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2351 اور بین الاقوامی حوالہ ہے 1017۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے دین اسلام میں کوئی ایسا نیا طریقہ شروع کیا جس سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو اس نئے طریقے کو، اس نئی چیز کو شروع کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور ان کو عمل کرنے کا ثواب اپنا اپنا الگ ملے گا۔
اور جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ شروع کیا جس سے اسلام کی روح کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اسے اس کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس برے کام پر اس کی پیروی کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ بھی اسے ملے گا، اور ان کو اپنی بدعملی کا گناہ الگ الگ ملے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس نئی چیز کے ایجاد کرنے شروع کرنے پر ثواب کے نزدے سنا دیے جس سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہو اور شریعت کے اصول کے مطابق ہو۔ میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس یہ شریعت کے اصول کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، اور جلوس میلاد کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب ان نادان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے جو کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی بھی چیز نئی ایڈ نہیں کر سکتے اگرچہ وہ شریعت کے اصول کے مطابق ہو، تو آپ اس حدیث سے کیا سمجھیں گے؟ اس حدیث میں تو حضور فرما رہے ہیں نئی چیزیں ایڈ کرنے کا حضور حکم فرمایا، نئی چیزیں شروع کرنے کا حکم فرمایا جو شریعت کے اصول کے مطابق ہوں اور اس سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4986 ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قرآن پاک کو کتاب کی شکل دی گئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، یعنی لوگ حافظ قرآن ہوتے تھے، کتاب کی ایک باقاعدہ کتابی شکل قرآن پاک کی موجود نہیں تھی۔ تو بتاؤ یہ نیا کام ہے یا نہیں؟ جب دین مکمل ہو گیا تو سب سے بڑا یہ دینی کام جو رسول اللہ نے نہیں کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ تو بتاؤ یہ نیا کام ہے یا نہیں؟ تو صحابی نے تو کسی نے نہیں کہا جب دین مکمل ہو گیا تو دین کا اتنا بڑا کام جو رسول اللہ نے نہیں کیا تو اے ابو بکر تم کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ صحابہ کرام نے سب نے اس بات کو مانا کہ ہے یہ اچھا کام اور اس سے دین کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 2010 ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تراویح جماعت سے باقاعدگی سے شروع کی گئی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح پابندی سے جماعت سے نہیں ہوتی تھی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی تراویح جماعت سے پابندی کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں باقاعدگی سے تراویح ایک امام کے پیچھے جماعت سے پابندی شروع کی گئی اور تراویح جماعت سے شروع کر دی گئی، اور یہ اس کے بعد طریقہ ہمیشہ رہا۔ تو بتائیے کیا تراویح جماعت سے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ کیا کسی صحابی نے نہیں کہا کہ عمر یہ نیا کام کیوں کر رہے ہو جو رسول اللہ نے نہیں کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، دین تو مکمل ہو گیا؟ لیکن نہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث تمام صحابہ کرام کے ذہن میں تھی کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ دین میں کوئی اچھا طریقہ شروع کرے گا تو اس کا ثواب اسے ملے گا، اس کے بعد جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے انہیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تبھی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح جب جماعت سے قائم کروا دی تو فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یعنی یہ بہت اچھی بدعت ہے، اچھا طریقہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 916 میں ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمعہ کے دن ایک نئی اذان شروع کروائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، وہ تھی صرف خطبے کی اذان۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب تعداد بڑھ گئی، نمازیوں کی تعداد بڑھی، تو آپ نے ایک نئی اذان اور ایڈ کروائی جو کہ خطبے کی اذان سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ یعنی جمعہ کے دن دو اذانیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے جو اذان ہوتی ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کروائی ہے، اس کے بعد جو خطبے کی اذان ہوتی ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے جاری ہے۔ تو بتائیے ان لوگوں سے سوال ہے جب دین مکمل ہو گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ جب دین مکمل ہو گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو کتاب کی شکل کیوں دی؟ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ ابو بکر نے کیوں کیا؟ اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح باقاعدگی سے جماعت کیوں شروع کروائی؟ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا، لیکن عمر نے کیوں شروع کروایا؟ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن دوسری اذان شروع کروائی، جو کام رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نہیں تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نہیں تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کروایا۔ لیکن کسی بھی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں،
کیونکہ انہیں وہ حضور کی حدیث معلوم تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھی دین میں نیا کام شروع کرے گا، ایجاد کرے گا، اللہ اسے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کا ثواب بھی سے ملے گا۔ الحمدللہ آج تک جمعہ کے دن کیا ہے 2 اذانیں دی جاتی ہیں، آج تک تراویح جماعت سے ہوتی ہے، آج تک قرآن پاک کو کتاب کی شکل دی گئی ہے اور دنیا قرآن پاک کو کہہ پڑھتی ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جلوس نہیں تھا، جھنڈے نہیں تھے، اس لیے بدعت حرام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن بھی کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح جماعت سے نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ کے دن جو دوسری اذان ہے وہ نہیں تھی۔ کیا یہ بھی بدعت ہے؟ کہ یہ بھی حرام ہے؟ معاذ اللہ، کیا قرآن پاک کی کتابی شکل تراویح جماعت سے ہونا، جمعہ کے دن 2 اذانیں ہونا، کیا یہ بھی بدعت قبیحہ ہیں، بدعت دلالہ ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں معاذ اللہ بگاڑ کر رہے تھے، بدعات کو ایڈ کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ کیا انہوں نے کیا ہے وہ حدیث نہیں پڑھی تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے؟ تو اگر ایسا تھا تو صحابہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو یاد رہے صحابہ کرام علم والے تھے، انہیں پتا تھا کہ جو کل بدعت ضلالہ کی حدیث پاک ہے وہ ان نئے کاموں کے بارے میں ہیں جو برے کام ہیں، اور جو نئے کام جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے اس کے بارے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اجازت مرحمت فرمائی ہے، تبھی تو انہوں نے یہ نئے کام اسلام کے اندر ایڈ کیے اور شروعات کی۔ اسی طرح بخاری، مسلم، ترمذی، سیاہ ستہ کی احادیث، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام حدیثوں کو نہیں جانتے تھے؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث یاد نہیں تھی؟ کیا خلفائے راشدین کو حدیث یاد نہیں تھی؟ جب انہوں نے احادیث کی کتابیں نہیں لکھی، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ کتابیں لکھی گئی، کیا یہ بھی بدعت ہے؟ یہ بھی گمراہی ہے؟ کیونکہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، وہ امام بخاری نے کیوں کیا، امام ترمذی نے کیوں کیا، امام ابو داؤد نے کیوں کیا؟ تو اگر کیا تو معاذ اللہ کیا یہ بھی بدعت ہے؟ یہ بھی بدعت سیئہ ہے؟ یعنی کیا اس کو بھی ختم کر دیا جائے؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جھنڈیاں لگانا، جلوس میلاد رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، اگر وہ کہہ رہے وہ حرام ہے، بدعت ہے، تو کیا پھر سیاہ ستہ یا کیا رسول اللہ کے دور میں تھی؟ کیا بخاری شریف رسول اللہ کے دور میں تھی؟ ترمذی، مسلم کیا رسول اللہ کے دور میں تھی؟ تو کیا پھر یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی حرام ہے؟ خلاصہ کلام، ہر نیا کام جس سے دین اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہو وہ بدعت سیئہ نہیں ہے، وہ اچھا طریقہ ہے، اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا ہے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور جس سے اسلام کی روح کو نقصان پہنچ رہا ہو، نبی کی کوئی سنت ختم ہو رہی ہو اور دین اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، وہ طریقہ غلط ہے، اس چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے منع فرمایا، اور جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے وہ جائز ہے، اچھا طریقہ ہے۔ تو اس لیے میلاد النبی بنانا، حضور کی آمد کے چرچے کرنا، حضور کی سیرت کو بیان کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں خوشی کا اظہار کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ جائز ہے، اور نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ ہمیشہ دھیان رکھیں، کسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یا نہیں، حضور نے کیا ہے یا نہیں کیا، صحابہ کرام کرتے تھے نہیں کرتے تھے، یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو منع تو نہیں کیا ہے۔ جس کام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا اب وہ ناجائز ہے، وہ منع ہے، وہ حرام ہے، اور جس کام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ لینا کہ حضور کے دور میں ایسا نہیں تھا، بعد میں ایسا ہوا، یہ ناجائز بدعت ہے، یہ کم فہمی اور کم علمی کی بات ہے۔